الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. وقال تعالى في موضع آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، کل تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں اور جس کے قبضے میں کل کائنات ہے.
بعدہ درود ہو، سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کی ذریت پر، کہ جن کی کوششوں کی بدولت ہمیں اور آپ کو اسلام ملا، اسلام کی شناخت ہوئی، اسلامی تعلیمات کو ہم نے سمجھا اور اسے سینے سے لگایا۔ سامعین کرام، ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اور بندے کے ہر وہ اعمال جو شریعت کے مطابق بندہ انجام دے تو وہ عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا سونا جاگنا، یہ سارے اعمال، کسی سے ملنا گفتگو کرنا، اگر یہ سب اعمال شریعت کے مطابق ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان اعمال کی انجام دہی پر ثواب ملے گا، اور یہ اعمال عبادت میں شامل ہوں گے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کو عطا کرتے ہیں، مسکینوں کے کام آتے ہیں، اور ایسے ہی اور دیگر عبادت کے کام کو انجام دیتے ہیں، اس کی ادائیگی پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہمارے روزمرہ کے اعمال اگر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں انجام دیں تو اس پر بھی ہمیں اور آپ کو ثواب ملے گا، اور وہ اعمال بھی عبادت کے اندر شامل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو زندگی گزارنے کے آداب، اطوار اور سلیقے سب کچھ سکھلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی انداز میں اپنے اصحاب کے سامنے اسے پیش کیا کہ ایک شخص کی گفتگو جب کسی سے ہو، ایک شخص کا میل ملاپ کسی سے ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تو اس کے آداب اور اطوار کیا ہونے چاہیے، سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر بیان کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خوب فیض یاب ہوئے، اور پھر اس کے بعد دین کے مسائل کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی اور اسے پہنچایا۔ آداب گفتگو کے تعلق سے آج کا یہ خطبہ جمعہ ہوگا۔ ہم اور آپ بولتے ہیں اور بڑی ساری باتیں بول جاتے ہیں، کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو بڑے سارے بات کہہ جاتے ہیں، کسی سے گالی گلوچ یا جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہیں۔ ان تمام اعمال کی انجام دہی میں شریعت کا عمل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطۂ اخلاق کیا تھا، کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر گفتگو کے آداب کو سکھلاتے ہوئے بیان کرتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب تم لوگوں سے گفتگو کرو تو اچھے انداز میں گفتگو کرو۔ شاعر اس کے تعلق سے کہتا ہے جو بات کہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، جو بات کہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی ڈلی ہو۔ اور دوسرے مقام پر دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، تجھ کو پہنائے گی تو کہ شرمندگی، محفلوں میں تیرا بیشتر بولنا، اے پرندے تیرا شاخ پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ کہ جب آدمی کسی سے ہم کلام ہو تو گفتگو کے آداب کو سمجھے اور اتنی گفتگو کرے جتنی گفتگو کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے تو کیا شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کو گالی دیں؟ اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اسے برا بھلا کہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی باتیں زبان سے نکالتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کے جانب سے مقررہ فرشتے ہوتے ہیں اور اس کی زبان سے نکلنے والی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو زبان سے جو کچھ نکالنا چاہیے بہت کچھ سوچ کر کے نکالنا چاہیے، سمجھ کر کے نکالنا چاہیے، دیر تک سوچنا چاہیے اور پھر اس کے بعد بولنا چاہیے۔ یہ شریعت ادب سکھلاتی ہے، شریعت کا ایک تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھنگالتے ہیں تو کتاب الادب کے ذریعے سے، کتاب الادب میں محدثین نے بڑے سارے آداب کو بیان کیے ہیں، گفتگو کے آداب کو، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کو، سونے جاگنے کے آداب کو، تمام چیزوں کے آداب کو بتلایا ہے۔ وہیں پر گفتگو کا ادب کیا ہونا چاہیے، محدثین نے اس کے تعلق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کیا ہے اور ان احادیث کو بھی وہاں بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کس طرح باتیں کرتے تھے۔
کیا رویہ اپناتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری باتیں محدثین نے اپنی احادیث کے اندر جمع کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی، وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تم میں کا جو شخص اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کو اپنا کل سمجھے، اللہ رب العالمین کو اپنا خالق سمجھے، مالک سمجھے، رازق سمجھے، اور اللہ رب العالمین ہی کو معبود حقیقی سمجھے، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی دھرتی پر عبادت ہوتی ہے ان سارے معبودان باطلہ کا وہ انکار کرے، اور ایسے ہی وہ بندہ کیا کرے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھے کہ ایک دن ہمیں اور آپ کو مر جانا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو زندگی مل رہی ہے یہ چند روزہ زندگی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہماری زندگی یہ جو چل رہی ہے کس جگہ پر ختم ہوگی، کس حالت میں ختم ہوگی، کس مقام پر ختم ہوگی۔ ہماری یہ صبح ہے لیکن ہماری شام کب ہو جائے گی، زندگی کی شام کب ہونی ہے، ہم میں سے کسی شخص کو نہیں معلوم ہے۔ تو جو شخص اس بات پر ایمان رکھے کہ وہ اس کو ایک دن مر جانا ہے، اور وہ جو کچھ عمل انجام دیتا ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایسے ہی آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھے کہ ایک دن آئے گا اللہ رب العالمین وہ اس دن کو مقرر کیا ہے یوم الحساب کے نام سے، یوم القیامہ کے نام سے، یوم التغابن کے نام سے، اور اس دن اللہ رب العالمین بندہ جو کچھ انجام دیا ہوگا، جیسے بھی اس کے اعمال ہوں گے، جیسے بھی اس کے کرتوت ہوں گے، اللہ رب العالمین ایک ایک پل کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک حرکت کا وہ اللہ رب العالمین بندے کا محاسبہ کرے گا اور بندے کو جواب دینا ہوگا۔ تو جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اس دن پر ایمان رکھے کہ ہمارا محاسبہ اللہ رب العالمین کرے گا، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھے، اس بندے کو چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب اسے بولنے کی ضرورت پڑ جائے، زبان سے کچھ باتیں نکالنے کی ضرورت پڑ جائے، کچھ کہنے کی ضرورت پڑ جائے، کچھ گفتگو انجام دینے کی ضرورت پڑ جائے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ اچھی گفتگو کرے، وہ اچھی بات زبان سے نکالے، اچھے انداز میں گفتگو کرے، ایسی باتیں کرے کہ اس کی گفتگو کے آداب کو سن کر کے، اس کی باتوں کو سن کر کے دوسرے لوگ اس کے قریب آ جائیں۔ ایسی باتیں وہ زبان سے نہ نکالے کہ اس کی باتوں کو سن کر کے لوگ کفے افسوس مننے لگے کہ یا اللہ یہ شخص بول پڑا، کاش یہ شخص بولتا ہی نہیں، جس طرح سے خاموش ہی رہ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس طرح کے افراد معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو دوسرے لوگ یہی کہتے ہیں کاش وہ سب خاموش ہی رہتا تو شاید مسئلہ آگے نہ بڑھتا اور ایسے ہی جھگڑا طول نہ کھینچتا۔ تو ایسے افراد موجود ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور شریعت نے جو ضابطہ مقرر کیا ہے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب بولے تو اچھی بات بولے، أَوْ لَيَصْمُتْ، یا وہ خاموش ہی رہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے، یہ شریعت کا ضابطہ ہے، یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ بندہ گفتگو کرتا ہے اور اس کے گفتگو کے کئی زاویے ہوتے ہیں، کئی قسمیں ہیں اس کی گفتگو کے۔ کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، سننے والے جب سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کاش اس کی گفتگو ختم نہ ہوتی اور ہم لوگ سنتے ہوتے مستفید ہوتے رہتے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ بولتا ہے تو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش وہ زبان سے کوئی بات ہی نہ نکالتا، اس کی تو شروع سے لے کر کے آخری تک جتنی باتیں کیا سب خرابی پر مشتمل تھی۔ اور تیسری قسم کی گفتگو وہ گفتگو ہوتی ہے کہ گفتگو کے بعض زاویے سے اچھائیاں ٹپکتی ہے، اور بعض زاویے سے اگر اس گفتگو کا تلنا کیا جائے، اس گفتگو کا موازنہ کیا جائے تو اس سے خرابیاں لازم آتی ہیں۔ چوتھی قسم گفتگو کی وہ ہوتی ہے کہ وہ گفتگو نہ بندے کے لیے مفید ہوتی ہے اور نہ ہی بندے کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے، یعنی نہ اس گفتگو سے بندے کو فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی اس گفتگو سے بندے کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ان گفتگو کے اقسام میں سے، قسموں میں سے جو 4 طرح کی باتیں میں نے بیان کی، سب سے اچھی باتیں وہ ہیں جو فوائد ہی پر مشتمل ہوں، اور جس کو سن کر کے مرد مومن یہ تاثر لے کہ وہ بندہ بول رہا تھا، اتنا بولتا کہ اس کی بات ختم نہ ہوتی تو ہم لوگ اور سنتے۔ ایسی گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کافی محبوب ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی کافی پسندیدہ یہ عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے گفتگو کے بہت سارے زاویے بتلائے، اور اللہ رب العالمین نے گفتگو کے آداب اور اطوار کو جو شخص ملحوظ خاطر رکھ کر کے گفتگو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو شخص عزت چاہتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ پوری کی پوری عزت بندے کی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے، اور جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کے معمولی اعمال کی وجہ سے بھی بندے کو ذلیل اور خائر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقام ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ ہر وہ گفتگو جو اچھائی پر محمول ہوتی ہے، ہر وہ گفتگو جو اچھی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے جانب وہ گفتگو چڑھتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے پیارے اور مقرب فرشتے اس گفتگو کو لے جا کر کے اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیرا یہ محبوب بندہ، تیرا یہ چہیتا بندہ بڑی بڑی اچھی باتیں کیا کرتا تھا اور بڑی اچھی گفتگو کرتا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا والعمل الصالح یرفعہ، اور ایسے ہی اس اچھی گفتگو کرنے والے بندے سے جو اچھے اعمال سرزد ہوتے ہیں اس بندے کے اعمال کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں، مزید اونچا کرتے ہیں۔ یہ اچھی گفتگو اور اچھے اچھے اعمال کو انجام دینے والے کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب اس کی باتیں چڑھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اچھی گفتگو کرنے والے کی بھی مثال دی ہے۔ قرآن کریم میں بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء وتؤتى اکلها كل حین باذن ربها، کہ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کیا ہے کہ جو شخص اچھی باتیں کرتا ہے، جو شخص اچھی گفتگو کرتا ہے، جو شخص جب بولتا ہے تو اچھی باتیں زبان سے نکالتا ہے، اس کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، تشبیہ دی ہے کشجرۃ طیبۃ، اس بہترین درخت سے اس بندے کے بات کی مثال دی ہے اللہ رب العالمین نے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی جڑ تو یہ زمین میں ہوتی ہے لیکن اس درخت کی بلندی یا آسمان کو چھوتی ہے، وہ درخت بلند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں اس درخت پر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پیارے اور محبوب اور چہیتے بندے اس پیڑ سے فوائد کو حاصل کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ یہ اس پیڑ کی مثال ہے۔ ایسے ہی وَتُؤْتَى أُكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے بندے اس کے پھل کو خوب کاٹتے ہیں، اس کے پھل سے خوب مستفید ہوتے ہیں۔ یہ بندے کے اچھی باتوں کی اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے۔ ایک اور بات کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو بھی بنایا ہے، جہنم کو بھی بنایا ہے، اور جنت یہ مومنین کے لیے ہے، یہ متقی کے لیے ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ نیک لوگوں کے لیے ہے، یہ ایسے افراد کے لیے ہے جو دنیا کے اندر نیکی کرتے تھے، نیکیوں کو پسند کرتے تھے، جب بولتے تھے تو اچھی باتیں بولتے تھے، اور ایسے ہی جہاں انہیں بولنے کی ضرورت پڑ جائے، تنازعات ہوں، مسائل الجھے ہوئے ہوں، مسائل کو سلجھانے کی جب ضرورت پڑتی تھی تو وہاں بھی جا کر کے یہ اچھے انداز میں مسائل کو سلجھاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت کی مثال بیان کی ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ جنت میں بڑی ساری باتیں ہوں گی لیکن جب جنتی لوگ گفتگو کریں گے تو ان جنتیوں کے منہ سے جھوٹی باتیں بھی نہیں نکلیں گی، اور ایسی باتیں جنتیوں کے منہ سے نہیں نکلیں گی جو لغو ہوں، بیکار ہوں، جن باتوں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جنتی لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں نہیں نکلیں گی۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کر کے دنیا کے اندر بھی اپنی زبان سے اچھی اور سچی اور پیاری باتیں نکالنا چاہیے، اور ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ کو تکلیف ہو، اللہ کے رسول کو تکلیف ہو، اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہو، اللہ کے پیارے بندوں کو تکلیف ہو۔ اور ایسے ہی وہ بندے جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، جنہیں ہم لوگ مشرکین کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، غیر مسلمین کہتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ ہمارے کسی نہ کسی طرح سے بالکل قریب ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمیں اور آپ کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اچھی بات بولنے سے اللہ رب العالمین کے جو دشمن ہوتے ہیں، بندے کے جو دشمن ہوتے ہیں، وہ بندے کے دوست بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کی بھی مثال بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ الا بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم، کہ نیکیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، برائیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، لیکن ایسے ہی جب کسی بندے کو برائیوں کو ہٹانے کی ضرورت پڑ جائے، برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی ضرورت پڑ جائے
تو اللہ رب العالمین نے ضابطہ بیان کیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اس کو اچھے انداز میں دور کرے، اس کو ان برائیوں کو ایسے انداز میں دور کرے کہ جس سے کسی بھی دوسرے شخص کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور بندہ ان برائیوں سے خود بھی مامون اور محفوظ رہ جائے۔ اللہ رب العالمین آگے بیان کرتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایسا ممکن ہے کہ آپ برائیوں کو دور کرنا چاہیں اور آپ سے آپ کے پڑوسی کے مابین، آپ سے آپ کے دوست کے مابین، آپ سے آپ کے کسی عزیز کے مابین کوئی عداوت ہو، کوئی دشمنی ہو، لیکن آپ جب برائیوں کو دور کریں تو اس انداز میں دور کریں کہ آپ کا وہ دشمن جو آپ کے پڑوسی کی شکل میں ہے یا آپ کے عزیز کی شکل میں ہے یا آپ کے کسی رشتہ دار کی شکل میں ہے، وہ جب ان چیزوں کو دیکھے کہ یہ برائیوں کو دور کر رہا ہے تو وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے بہترین سبب کو دیکھ کر کے، بہترین طریقے کو دیکھ کر کے وہ آپ سے قریب آ جائے اور آپ کے دشمن کے علاوہ دوست میں تبدیل ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ معاشرے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم سے یا ہماری کسی بھائی سے کسی کی دشمنی ہوتی ہے تو اس کو مزید تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسائل کو مزید الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، مسائل کو الجھانے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کی دشمنی مزید پختہ ہو جائے، مزید سخت ہو جائے، مزید اس کی دشمنی مضبوط ہو جائے۔ نہیں، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، نہیں یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ نہیں ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس کو اچھے انداز میں دور کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو دیکھ کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر کے دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ہمیں ان عادات و اطوار کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی جو شخص اچھی باتیں کرتا ہے، اچھی باتیں زبان سے نکالتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں محل بناتا ہے۔ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جنت میں اونچے اونچے محل ہوں گے اور جنت کے محلوں کا معاملہ یہ ہوگا، جنت کی بلڈنگوں کا معاملہ یہ ہوگا، جنت کے گھروں کا معاملہ یہ ہوگا کہ اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا، اور جب کوئی بندہ باہر سے دیکھے گا تو اندر کا جو حصہ، یعنی اندر کا باہر سے، باہر کا اندر سے، تمام حصے نظر آئیں گے، بندہ جہاں سے بھی دیکھے دیکھ سکتا ہے۔ ایک عربی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعمتیں کن لوگوں کو حاصل ہوں گی؟ یہ افراد کیسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین ان نعمتوں سے نوازے گا کہ جنت کے وہ گھر انہیں ملے جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے، ہر چیز ظاہر و باہر ہو، ہر چیز نظر آئے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہیا لمن اطاب الکلام، یہ ان اشخاص کے لیے ہوں گی جو اچھی گفتگو کرتے ہیں، جو اچھی باتیں نکالتے ہیں۔ اور ایسے ہی دوسرا وصف بتلایا گیا، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، غریبوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو عطا کرتے ہیں۔ تیسرا وصف بتلایا، وَآدَامَ الصِّيَامَ، اور پیدر پہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن روزوں کو فرض کیا ہے ان روزوں کو بھی رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کے روزے بتلائے ہیں ان روزوں کو بھی رکھتے ہیں، ان پر بھی مداومت برتتے ہیں۔ ایسے ہی وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ، اور اللہ رب العالمین کے لیے راتوں رات نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ جنت کی محلیں ان لوگوں کو نصیب کریں گے۔ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور ایسے ہی ایسے اوقات میں بھی وہ عبادتیں کرتے ہیں جب سارے کے سارے لوگ خراٹے کی نیندیں لے رہے ہوں، ایسے اوقات میں اللہ رب العالمین کے محبوب بندے نمازیں پڑھ رہے ہوں۔ اللہ رب العالمین جنت کے ان محلوں کو ایسے لوگوں کو عطا کرے گا۔ اچھی باتیں کہنے کے بڑے سارے مواقع ہیں۔ سب سے بہترین موقع والدین کے ساتھ حسن سلوک پر قرآن کریم نے خوب ابھارا ہے، اور ہر حال میں والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بار بار حکم آیا ہے۔ ایسے ہی ہم اور آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادتوں کے کرنے پر جن ثواب کو رکھا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر، والدین کی خدمت کرنے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ثوابوں کو بتلایا ہے کہ جو شخص جس کے والدین زندہ ہوں، دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو، وہ حج کرنا چاہتا ہو، وہ عمرہ کرنا چاہتا ہو، اگر وہ نہ بھی جائے والدین کی خدمت کرے، والدین کی خدمت کرنے کے لیے ان اعمال کو ترک کر دے، اللہ رب العالمین بندے کو اس محبوب عمل کے ذریعے سے، اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کی خدمت کرنے کے ذریعے سے حج اور عمرہ کا ثواب بھی دیتا ہے۔ تو والدین کے
ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور والدین کے ساتھ جو بندہ حسن سلوک کرتا ہے ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین کی نعمتیں نصیب ہوں گی، اور اللہ رب العالمین ان بندے کو جنت میں جگہ دے گا۔ ایسے ہی سائل کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ مانگنے والے آتے ہیں، ہم اور آپ تڑپ بھڑک کرنے لگتے ہیں، ہوتا ہے نہیں دیتے ہیں، یہ نہیں تعامل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو کچھ ہو پہلے اسے دے دیں، اگر وہ تندرست ہے، اگر وہ توانا ہے تو پھر اس کو بیٹھا کر کے سلیقے سے، سنجیدگی سے، متانت کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ یہ آپ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ہے، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، آپ کے آنکھ میں بینائی ہے، پردے سماعت آپ کی کام کر رہی ہے، ساری چیزیں آپ کی درست ہیں۔ آپ اگر کام کریں تو اس سے زیادہ مال دولت اکٹھا کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا ہے۔ ایسے ہی جانوروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک باندی تھی اور وہ اونٹ پر سواری کر رہی تھی، اونٹ پر بڑا سارے ساز و سامان کو لدا ہوا تھا۔ اچانک اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کر رہے ہیں۔ اس باندی نے اپنے اونٹ کو یہ آواز دیا کہ اے اونٹ ذرا تیز چل، اور آواز دیتے دیتے اپنے اونٹ کو تڑکاتے اور بھڑکاتے ہوئے اس نے یہ بھی کہہ دیا، جب دیکھا کہ اونٹ نہیں چل رہا ہے تیزی کے ساتھ، تو اس نے کہا اللہم لعنہا، اے اللہ اس پر تو لعنت بھیج، اللہ تیری لعنت ہو اس پر، میں چاہتی ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ چلوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھے میسر ہو جائے، لیکن یہ اونٹنی یہ تیز نہیں چلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاملہ سنتے ہیں کہ اس عورت کے منہ سے یہ آواز نکلتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تصاحبها ناقۃ علیہا لعنہ، کہ اے اللہ اس اونٹنی کی رفاقت مجھے نصیب نہ ہو جس اونٹنی پر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ جب وہ بندی اس بات کو سنتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ پسند نہیں آیا، اس نے اپنے آپ کو لعنت و ملامت کیا۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں اور آپ کو حسن سلوک کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑے ہیں؟ جواب سنیے، عمر میں بڑے ہوتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جواب سنیے کتنا پیارا جواب، کتنا حسین جواب یہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، وہ مجھ سے بڑے ہیں، یعنی مقام میں بڑے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، فضل میں بڑے ہیں، تقوی میں بڑے ہیں، طہارت میں بڑے ہیں، عبادت میں بڑے ہیں، ریاضت میں بڑے ہیں، ہر اعتبار سے وہ بڑے ہیں۔ لیکن ایک بات سن لیجئے، وانا ولدت قبلہ، پیدائش کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا ہوں، میں پہلے تو پیدا ہوا، لیکن جو فضل، جو کمالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوئے وہ مجھے میسر نہ ہوئے۔ یہ حسین جواب آپ کے منہ سے نکلتی ہے، کتنا پیارا جواب ہے، کتنے اچھے انداز میں ایک الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی و طہارت بھی باقی رہتی ہے اور آپ کی بڑک پر بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ ایسے ہی گفتگو کے آداب کو ہمیں اور آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ گفتگو کے اثرات ہمارے دوسرے بھائیوں پر مرتب ہوں، دوسرے اشخاص اور دوسرے شخصیات پر مرتب ہوں، یعنی جو باتیں کہیں اچھی باتیں کہیں تاکہ اس کو سننے والا جب سنے تو اس کو اچھا لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑے نیک آدمی ہیں، کتنے اچھے آدمی ہیں عبداللہ، وہ لو کان یصلی باللیل، لیکن اگر وہ راتوں کو نماز پڑھتے تو ان کی اچھائی میں اللہ رب العالمین 4 چاند لگا دیتا۔ ان کے اندر کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، نماز پر مداومت نہیں برتتے تھے، لیکن اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بہت اچھے ہیں لیکن وہ نماز پڑھیں تب ان کی اچھائی نہیں، فلاں کتنے اچھے ہیں لیکن ان کی اچھائی مزید بڑھ سکتی ہے اگر وہ نمازیں پڑھیں۔ عبداللہ بن عمر کا معاملہ دیکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنتے ہیں تو وہ کیا عمل کرتے ہیں، لا ینام اللیل الا قلیلا، وہ راتوں میں خوب عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سنن و نوافل پر اہتمام کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عمر کا معاملہ ہے۔ ایک معمولی بات سے آپ کی پوری زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، اور ہم اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسی باتیں بول دیتے ہیں کہ زندگی بھر ہمارا سامنے والا اس کو سنے تو اس کو کانٹے کی طرح اس کے دل میں چبھتا رہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل نہیں ہے۔ امام ذہبی امام ہیں، امام المحدثین ہیں،
ان کے استاذ امام برزالی جب ان کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا ان خطک یشبہ خط المحدثین، آپ کی تحریر بڑی اچھی ہے، اے بیٹے آپ لکھتے ہیں تو محدثین کے طرز پر لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں تو بڑے بڑے محدثین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کیا ہے ان کی تحریروں کے مشابہ آپ لکھتے ہیں۔ جب اس معاملے کو وہ سنتے ہیں تو امام ذہبی کیا کرتے ہیں؟ حدیث کی محبت میں اس قدر وہ ڈوب جاتے ہیں، حدیث کی محبت اس قدر ان کے دل میں جاگزی ہو جاتی ہے کہ وہ محنت کرتے کرتے حدیث کے امام بن جاتے ہیں، محدثین کے امام بن جاتے ہیں۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ غلط گفتگو کرتا ہے تو اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ گفتگو کے اثرات بندے کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے تھے کفار قریش، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا تو کفار قریش یہ محمد نہیں کہتے تھے بلکہ وہ مذمم کہتے تھے، مذمت کیا ہوا، ذلیل و خوار کیا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کسی شخص کا محمد نام ہو، پیارا حسین نام ہے محمد، اس کو کوئی شخص بگاڑ کر کے کہے مذمم کی ذلت و خوار والا شخص یا ذلیل شخص یا دھتکارا ہوا شخص یا بھگایا ہوا شخص یا ملعون شخص، اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ جب اس بات کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ کرام سے، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین اہل قریش جو مجھے گالیاں دیتے ہیں انہی پر ان گالیوں کو اللہ رب العالمین کس طرح سے لوٹا دیتا ہے؟ کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ قریش جب مجھے مذمم کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی گالی کو انہی پر لوٹا دیتا ہے، کیونکہ میں خاموش رہتا ہوں، میں کچھ نہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایسے ہی وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، اللہ رب العالمین کی لعنت کرتا ہے، ان کو ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے۔ ایسے ہی وَأَنَا مُحَمَّدٌ، اور میں تو محمد ہوں، میرا حسین نام ہے، میرا پیارا نام ہے۔ جب وہ لوگ مجھے محمد نہیں کہتے ہیں، دوسرے نام سے پکارتے ہیں، دوسرے نام سے گالیاں دیتے ہیں، تو وہ گالیاں مجھ پر نہ پڑ کر کے انہیں پر لوٹا دی جاتی ہیں، اس لیے مجھے کوئی جواب دینے کا حق نہیں ہے اور میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ یہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں نازل آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے السلام علیکم، اے محمد آپ کی موت ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہیں۔ عورتیں اگر ان کے شوہروں کے تعلق سے کوئی شخص کوئی گفتگو کرے، اگر ان کی گفتگو ذرا بھی ناگوار عورتوں کو گزریں گی تو عورتیں ترکی بترکی جواب دیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وعلیکم، آپ پر موت ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود ہیں وہ کہتی ہیں وعلیکم السام والدم، یہ جواب دیتی ہیں، شوہر کی برائی برداشت نہیں کرتی ہیں عورتیں، جواب دیتی ہیں آپ کی موت ہو، تمہاری موت ہو اور تمہاری مذمت ہو، اللہ کی لعنت تم پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، چونکہ یہ معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ کہ تم کیا کہہ رہی ہو، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میں نے ان کا جواب دے دیا؟ اما عائشہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بد دعا کر رہے ہیں تمہارے حق میں اور وہ کہتے ہیں محمد تمہاری موت ہو، اور آپ کہتے ہیں وعلیکم بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جواب دیتے ہیں، بتلاتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے جو کچھ مجھ پر بد دعا کی تھی میں نے ان کی بد دعا ان پر احسن طریقے سے لوٹا دیا تھا، تمہیں مزید کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معمولی گفتگو جب زیادہ سرزد ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے خنی کرتے ہیں، آپ کی سرزنش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ناٹی ہونے کی طنز کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سرزد ہونے والی اس مسئلے کو سنتے ہیں کہ اما عائشہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پست قد ہیں ان کی پست قدی کو وہ پسند نہیں کرتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ عائشہ تم کیا کہہ رہی ہو، لو مزجت بماء البحر، اگر تمہاری اس بات کو، اگر تمہاری اس قول کو، اگر تمہاری اس گفتگو کو دریا کے پانی میں ڈال دیا جائے تو تمہاری یہ گفتگو اتنی تلخ ہے، اتنی تیکھی ہے کہ دریا کا پانی بھی سخت ہو جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزنش کرتے ہیں اور ان کی کہنا ہے گفتگو پر انہیں متنبع کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے کہ ایک شخص نے انہیں گالی دیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہیں گالی دیا۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں اگر قیامت کا دن مقرر نہ ہوتا، وہ دن مقرر نہ ہوتا کہ اللہ رب العالمین کا ایک دن آئے گا جس دن اللہ رب العالمین بندے کے چھوٹے بڑے تمام اعمال کا محاسبہ کرے گا، تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں اللہ رب العالمین محاسبہ کرے گا، اللہ رب العالمین جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کا حساب و کتاب کرے گا، لہٰذا مجھے جواب دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی وکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق وکیل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی معاملہ ہے کہ انہیں بھی کسی شخص نے گالی دیا اور لوگوں نے ان سے کہا کہ فلاں شخص آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ وہ بھی جواب دیتے ہیں وکیل رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے علم کس لیے سیکھا ہے، کس دن رات کے لیے میں نے علم سیکھا ہے؟ اگر میں علم سیکھ کر کے بندے کے گالی کا جواب گالیوں سے دوں تو میرے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے میں گالیاں نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیے، معمولی مدت نہیں، 10 سال خدمت کے بعد جب وہ اپنا تاثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ما قال لی اف قط، وہ نبی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ یہ نبی رحمت للعالمین کا معاملہ ہے کہ جب گفتگو کرتے تھے تو نرم بولتے تھے، سنجیدگی کے ساتھ بولتے تھے، متانت کے ساتھ بولتے تھے۔ 10 سال خدمت کرنے والے صحابی نے اپنا جو تاثر دیا ما قال لی اف قط، کہ انہوں نے کبھی مجھے کسی مسئلے پر ڈانٹا ڈپٹا نہیں، کسی مسئلے پر اونٹ نہیں کہا۔ ایسے ہی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے پر، کسی مسئلے پر مجھے معمور کیا کہ انس جا کر کے یہ کام کر لو، جا کر کے یہ کام کر کے آؤ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کام کرنے کے لیے نکلا، راستے میں دیکھا کہ ہمارے کچھ ساتھی کھیل رہے تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگ کھیل رہے ہیں تو میں رک کر کے ان کی کھیل کو دیکھنے لگا۔ چھوٹے تھے، بچے تھے، کھیل دیکھنے کے عادی تھے، کھیل دیکھنے لگے۔ پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے گدی کو پکڑ کر کے کہتے ہیں اے انس، میں نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا، کیا تم بھول گئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول میں بھولا نہیں ہوں، آپ نے جس کام کے کرنے کا مجھے حکم دیا تھا میں وہی کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا، یہ گفتگو کے آداب تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار تھے۔ ایسے مسائل کو ہمیں اور آپ کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری گفتگو کیسے ہیں، ہمارے عادات کیسے ہیں، ہمارے اطوار کیسے ہیں، ہم اپنے دوسرے بھائی سے مل رہے ہیں تو کس طرح خندہ پیشانی کے ساتھ مل رہے ہیں یا خندہ پیشانی کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان ہونے والے تنازعات کو، ان ہونے والے مسائل کو، ان ہونے والے تنازعات کو کس طرح سے ہم حل کرتے ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی بولیں کتاب و سنت کی روشنی میں بولیں اور جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکلیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوں، کسی دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا کے رکھے مذہب اسلام و اسلامی تعلیمات پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔